قبر تیری منتظر ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز انسان کی جو قبر ہے وہ بندے کو یاد کر کے کہتی ہے اور بندے تو مجھے بھول چکا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولی۔ اور یاد رکھ میں حضرت یہ نماز پڑھاتے ہوئے جب کبھی امامت کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے نا اس میں 16 ٹن اے سی چلتا ہے۔ 16 ٹن کہنے کو حضرت ہوتا ہے بہت ٹھنڈک ہے، 16 ٹن اے سی چلتا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کے وقت۔ لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں انہیں پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ انہوں نے آ کر نماز میں پنکھا ضرور آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں پھر اکثر و بیشتر سوچتا ہوں ایسے حضرات کے بارے میں کہ جنہیں 16 ٹن چلنے کے باوجود بھی اتنی گرمی لگتی ہے تو حضرت پھر قبر میں کیا حال ہو۔ 16 ٹن چل رہا ہے پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، پھر بھی آ کر پیچھے سے پنکھا آن کریں گے، یہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں۔ تو میری روح کانپ جاتی ہے نماز ہی میں کہ حضرت 16 ٹن سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے، 16 ٹن بھی ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکا، حال اچھا خاصا کھلا حال ہے۔ تو حضرت کبھی سوچا کریں کہ وہ چھوٹی سی قبر جہاں 16 ٹن تو بڑی دور کی بات حضرت، وہاں تو ایک پنکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو، وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے، آج تو حضرت ہم نہا کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، آج کوئی ہم ٹھنڈا مشروب پی کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں۔ اور جن صاحبوں کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے وہ تو حضرت اپنے کمرے کو مری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سوچو تب کیا ہوگا جب نہ تو کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا، نہ کوئی ٹن ہوگا، نہ کوئی سنگی ہوگا اور نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میرے اچھے اور برے اعمال ہوں گے۔ اس لیے آج میں نے کئی بار امام بہقی، امام ابن محمود سے روایت کرتے ہیں امام بہقی، اور یہ حقیقتیں ہیں حضرت۔ یہ آج جو شیطان ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بے حیائیاں ہی تو ہیں حضرت، شیطان نے ہمارے اندر 10,000 ہیلے ڈال رکھے ہیں، اور نہیں جی اس طرح بھی ہوگا، اے مولوی ایویں ڈراندے نے۔ اور بھائی چل مولوی کی تو چھوڑ، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دے رکھی ہے کبھی خود ہی کھول کر اس قرآن کو پڑھ لے، اگر تجھے مولوی کی بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پیسے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ حضرت وہاں کسی MNA کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی MPA تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کیونکہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت یہ حضرت انسان نہیں بلکہ خوف الہی سے پہاڑ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔ ہاں حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے نہیں جی اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لیں گے۔ او بھائی وہ تو حاجی پورے کے تھانے کے SHO کو حساب نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے بھی تیری ٹانکیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو حساب دے لے گا؟ تو کیسے حساب دے گا یار؟ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے ہیں جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کا رد کرو حضرت، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو حضور 2 نور عطا کر کے کہتے ہیں اگر اللہ اور دیتا تو ایک ایک کر کے سارے عثمان کو عطا کر دیتا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قبر پر بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جن کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عثمان نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، جن کو جنت کے پرمٹ مل چکے تھے، جن کو حضور کی زبان مبارک سے جنت کے پروانے عطا ہوئے تھے۔ 10 مبشرہ میں تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قبر پر بیٹھتے تو اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داماد رسول سخیوں کے سخی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، اور جو جہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ بنے گا۔
اس لیے حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، خدا کا واسطہ چھوڑ دو ان باتوں کو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ۔ ابن محمود سے امام بیکی روایت کرتے ہیں کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج ہی کے ایام تھے اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخی، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو دو شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک مردہ جسم بھی تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا یہ دوست راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کی نیت سے ہم جب قبر کھودی نا اس کے لیے تو کیا دیکھا اس کی قبر میں ایک سیاہ رنگ کا مہیب سانپ ہے۔ اسی ویکھ لیں گے، تو کیا دیکھے گا بھائی، تو کیا دیکھے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اس قبر پر مٹی ڈال دی، پھر دوسری قبر کھودی، جب اس کو رکھنے لگے تو دیکھا اس میں بھی سیاہ رنگ کا مہیب سانپ موجود ہے، ہم نے اس پر بھی مٹی ڈالی، ایک اور قبر کھودی، اس میں بھی سانپ موجود۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو مکہ اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اس لیے جا کر اس کو سانپ ہی کے ساتھ دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب قبر کھود دی تو واقعتاً مکہ مکرمہ میں بھی قبر میں وہ سانپ موجود تھا۔ کہتے ہم نے اس کو جیسے ہی رکھا وہ سانپ آ کر اس کے جسم سے لپٹ گیا، ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی۔ اب ابن محمود کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں حقیقت حال جاننے کے لیے گیا پیچھے، جب میں نے جا کر اس کے اہل خانہ کو یہ ہم نے خبر دی نا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ انتقال کر گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ہم نے اس کو دوسرا معاملہ بھی بتایا اور بتایا اب تو بتا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا جو خاوند جس کے انتقال کی خبر تم مجھے دے رہے ہو اور اس حادثے کے بارے میں بھی بتا رہے ہو، یہ آٹے کا تاجر تھا اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی آٹے میں بورا ملایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ برا عمل سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہاں حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، بڑا اوکھا معاملہ ہے حضرت، بڑا اوکھا معاملہ ہے، لیکن آج صاحب نے کھلے رہا حضرت منا اپنے اللہ نے تینوں اتنے منا نہیں تے بھیجیا ہے، اج صاحب نے کھلے راہ بھی نے اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، بار بار نہیں موقع ملنا چلیا، نہ اس موقع نو ضائع کر، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کار بیٹھے اندے پہنڈے مک۔ اس لیے حضرت یہ اللہ ہمیں ہر جمعہ ایک موقع عطا کرتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اپنی اصلاح کا خود کو بدلو، خود میں تبدیلی لاؤ۔ وقت حضرت گزر رہا ہے، بس اتنی تبدیلی ہو رہی ہے کہ داڑھی میں سفید بال بڑھ رہے ہیں، نظریں کمزور پڑ رہی ہیں، پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، وہ گرفت اب نہیں رہی، دن بہ دن ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے، یہ تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن حضرت ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، زبان کی سختی نہیں کم، اعمال میں سجدوں کا اضافہ نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ابھی تک بھی سرگی کے اتھرو شامل نہیں ہوئے، نامہ اعمال میں ابھی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی درود پاک نہیں ہے، نامہ اعمال میں ابھی بھی سخاوت نہیں ہے۔ یہ ذی-القعدہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور ذی-القعدہ کے بعد ذی الحجہ کی ابتدا ہوگی، اور ذی الحجہ جو ہے یہ مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بڑی نسبت رکھتا ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں یہ سخیوں کے تذکرے کا مہینہ ہے، اور جن کی سخاوت کا کیا عالم تھا، حضرت ہمیں تو 10 روپے دینے پڑ جائیں تو ہم رو رو کے دیتے ہیں، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ محبت الہی میں بیٹا ہی قربان کر دی۔ وہ تو علیحدہ بات ہے، حضرت چھری کو حکم دے دیا گیا کہ تو نے نہیں چلنا کوئی، آخر آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر دے مارا، جس نے پتھر کو پاش پاش کر دیا۔ آپ نے فرمایا پتھر کو تو کاٹتی ہے لیکن اسماعیل کا گلا جو پتھر کی سختی کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کو کیوں نہیں کاٹتی؟
تو حکم آیا اے اللہ کے خلیل آپ ایک بار کہتے ہیں کاٹ، وہ 70 بار کہتا ہے نہ کاٹ، اب آپ بتائیں آپ کی مانوں کہ اس کی مانوں؟ محبت والے تو وہ ہیں حضرت جو سارا کچھ ہی لٹا دیا کرتے ہیں، وہ چونو چرا نہیں کرتے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل لبی محوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے۔ یہ عقل والے ہیں حضرت جو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، جو عشق والے ہیں حضرت وہ تو سارا کچھ ہی لٹا دیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں لٹایا کرتے ہیں سارا کچھ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بیان کر رہے تھے نا کہ جس کو جو ملا حضور کی وجہ سے ملا، اس میں حضرت قطعاً کوئی شک نہیں ہے، جس کو جو نعمت ملی مل رہی ہے اور ملے گی صدقہ حضور ہی کا ملے گی، کسی نہ کسی لحاظ سے حضور کا واسطہ وسیلہ ضرور درمیان میں شامل حال رہے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، آپ کے بارے میں نے پہلے بھی بیان کیا نا کہ وہ خیبر کا دروازہ کہ جس کو 40 صحابی پکڑ کر ہلا بھی نہیں سکے تھے، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ، ہاں جب بھی نام لینا ہے مولا کائنات ضرور کہنا ہے، ہاں کیونکہ حضور نے فرمایا انت مولاہ فعلی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور حضور ساری کائنات کے مولا ہیں، اس لیے حضرت علی بھی ساری کائنات کے مولا ہیں، اس لیے جب بھی کہنا ہے حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قربان جاؤں حضرت علی پاک تھرمامیٹر ہیں ایمان کا، جیسے چیک کرنا ہونا کہ اس وقت اس کو کتنا ٹیمپریچر ہے تو ہم اس کو تھرمامیٹر لگایا کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان کا تھرمامیٹر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو اس کے سامنے مولا کائنات کا نام لو، جیتے متھے تے پیجن تروڑیاں تو سمجھ لینا اس کو کفر کا بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن اگر مولا کائنات کا نام سننے کے بعد چہرہ کھل اٹھے تو سمجھنا اس کو ایمان نے پورے کا پورا بھر دیا ہوا ہے۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر نا اس کی ڈھال بنا لی، تو لکھا ہے بات چلتی رہی، 2 تابعی مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی خشک، آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، آپ خشک جو کی روٹی تناول کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا وطیرہ تھا حضرت وہ خود تو نہیں کھایا کرتے تھے، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق کو کھلایا کرتے تھے، اور ہم کیسے دنیا دار لوگ ہیں حضرت، ہم خود تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو نہیں کھلاتے۔ آیا کیسا سونی عادت حضرت، کیسی سونی بات حضرت، آپ اپنے در مبارک پر بیٹھے زاروں کتار آنسو بہا رہے ہیں، کوئی آپ کے محب گزرے تو حضرت علی کو اس حالت میں دیکھ کر رہ نہیں سکے، عرض کی حضرت آپ کیوں اس قدر زارو کتار ہو رہے ہیں؟ فرمایا خدا مجھ سے خفا ہو گیا ہے، کیا علی اب بھی نہ روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضرت اللہ آپ سے خفا نہیں ہو سکتے، آپ نے فرمایا نہیں ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور کچھ مجھے بھی تو بتائیں کیسے آپ کو لگا کہ اللہ خفا ہو گیا؟ فرمایا آج 40 دن بیت گئے ہیں، علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی خدا کے ناراض ہونے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت ایسے وہ لوگ تھے، اور آج ہم وہ لوگ ہیں حضرت اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اور وہ مہمان ہو بھی غریب، اس مہمان کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، اس مہمان کی مالی پوزیشن بھی اچھی نہ ہو، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں آموں کا شاپر بھی نہ اٹھایا ہو، آتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں نیسلے جوس کے ڈبے بھی نہ ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کیلے بھی نہ اٹھائے ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی نعمت نہ اٹھائی ہو، ہمارا تو دل کرتا ہے ابھی اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دو۔ لیکن حضرت وہ دور جب آموں کے شاپروں کا رواج ہی نہیں تھا، جب نیسلے کے جوس ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، تب لوگ اللہ کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا 40 دن بیت گئے، علی کے دسترخوان پر کوئی کھانا کھانے نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے؟ یہ ان لوگوں کے تقوی کا عالم تھا، باقی اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا نا۔ اس لیے میرے دوستو دیکھا کرو، جیسے میں نے کہا نا، بدلو خود کو، اپنے دل کی سختیاں دور کرو، اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمارے دل کی سختیاں دور کر دے۔ آپ نے ڈھال بنا لی تھی، 2 تابعی حاضر ہوئے، آ کر دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی کا خشک نوالا چبا رہے تھے، تو روٹی اس قدر زیادہ خشک تھی، اس قدر زیادہ سخت ہو چکی تھی کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روٹی چباتے ہوئے
थोड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था। तो वो जो दो आने वाले थे ना, मुनाफिक तो नहीं थे ना, मानने वाले थे। अर्ज़ की, या हज़रत, हमने तो सुना है आपने खैबर का दरवाज़ा उठाकर ढाल बना ली थी जिसको 40 सहाबी हिला भी नहीं सके, और यहाँ जौ की रोटी का खुश्क नवाला चबाते हुए इतनी मुशक्क़त का सामना। कुर्बान जाऊँ हज़रत, जो मिला उनसे मिला हज़रत। हाय हाय, आपने फरमाया सुनो ए, जब मैंने दर्रा खैबर को उखेड़ कर एक हाथ से ढाल बना ली थी ना, तो वो निगाह मुस्तफ़ा की ताकत थी। वो निगाह मुस्तफ़ा की ताकत थी। हाँ, निगाह मुस्तफ़ा बंदे को वो रंग अता करती है कि दुनिया बदल जाती है। इसीलिए तो इकबाल ने भी कहा था ना, वो मामला जिसमें आज बड़े बड़े परेशान खड़े हैं। तो इकबाल जब यूरोप गया ना, तो किसी आने वाले ने इकबाल से पूछा, ओ इकबाल, क्या तुझे यूरोप का नंगापन मुतासर नहीं कर सका? तो इकबाल आगे से क्या कहता है, कहता है मैंने तो लब्बैक का। क्यों इकबाल, क्या बिनाई साथ छोड़ गई? दिखाई क्यों नहीं कुछ दिया? तो इकबाल कहता है, हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना और नजर। जिन आँखों में वहाँ के सुरमे डाले जाते हैं हजरत, ये बेहयाइयाँ और नंगापन उनको मुतासिर नहीं कर सकती हजरत। क्योंकि हुजूर नबी अलैहि, ये दुनिया का हुस्न क्या है हजरत, ये तो कुछ दिन नहाए ना तो इनके जिस्म से बदबू इतनी आए कि आप इनको पास ना बैठने दें। अगर ये अपने चेहरे पर आधा किलो पाउडर ना डालें तो इनको देखने को जी ना चाहे। इनकी तो अभी शक्लें इस तरह की हो गई हैं, नमाज ना पढ़ने की वजह से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने की वजह से। वो हूरे जो ऐन नूर हैं, जिनको बनाया ही नूर से गया है हजरत, उनके हुस्न का क्या आलम होगा। हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमां का दरवाज़ा खोल कर सिर्फ ज़मीन की तरफ झांक ले, ये एक बल्ब है, इसकी ज़रा रोशनी तो देखिए, छोटा सा बल्ब है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई जन्नत की हूर जन्नत का दरवाज़ा खोल कर, पहले आसमां का दरवाज़ा खोल कर सिर्फ ज़मीन की तरफ एक लम्हे के लिए झांक ले, तो सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने मांद पड़ जाए। वो उस हूर का तज़किरा करने लगा हूँ हजरत, कोई जेलम की लड़की का नहीं, किसी लाहौर की दोशीदा का नहीं, किसी अमेरिका की लड़की का नहीं हजरत, जन्नत की हूर जो ऐन नूर है, जिनकी आंखों में खाके मदीना और नजफ का सुरमा था। कमाल तो देखो उनकी। हुजूर जन्नत का मुशाहदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, जन्नत की हूरों की सरदार हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हुए। आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, कुछ मुझे भी अता फरमाएं। ओहदा तो पहले भी था ना, जन्नत की हूरों की सरदार, इरादा था कुछ इससे भी बड़ा अता हो जाए। आपने फरमाया जा तेन अपना बिलाल दे छड़े। हाँ हजरत, गलियां दी नुकरां ते ना खलोया करो, धक्के पैणगे जे हजरत, अगे जाके हूरे पैणगे जे, डांगा पैणगियां, सोटे पैणगे जे हजरत, ना ना खुदा का वास्ता ना किया करो। फरमाया जा तुझे बिलाल दे दिया। वो आगे से अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अर्ज़ी है आप रहमतुल लिल आलमीन है, अगर कबूल फरमाएं। फरमाया बताओ। अर्ज़ की, हुजूर अबू बकर हैं, मक्का से ताल्लुक़ रखते हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। हमारे लिए वो हबशे का बिलाल ही रह गए। हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछा ही नहीं कि उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं चाहिए। हाय हाय, हीरा न कर सका मुझे जलवा दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ। चा जन्नत दी नेको कारा डर दोज़ख दा बदकारा हूँ, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना। सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी। हाँ हजरत, अज सा भी नहीं खुले राह भी नहीं, ऐ टोकनो खड़े टुकने नहीं, मुँह रोज़ नहीं जे देने उन्होंने, ना ब्लेड फेरिया करो, ना ब्लेड फेरिया करो, सिर्फ वो एक वेखण वाली उधर रोज़ मुँह छिल छड़ दे, उधरों भी वेखण वाला, उधरों दे महबूब भी वेखण वाला। हजरत जी सिर्फ एक वेखण वाली
ہو سکتا ہے کسی دیا کوئی 2-4 ود بھی ہوں، ایک ویکھن والی حضرت روز انہوں وکھان لئی اسی اپنا منہ چھل ترنے حضرت، اللہ نو نہیں کچھ بھی دکھانا، حضور کو نہیں کچھ بھی دکھانا، وہ ایک زنانی نہیں حضرت، ایک زنانی نہیں، اور وہ اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بندے بتا میں نے کہاں تجھ پر زیادتی کی، کہا میں نے اپنے کرم کا دروازہ تجھ پہ بند کر دیا، الذی خلقک، کیا میں نے تجھے بنایا نہیں؟ تاڑیاں بڑھیاں نے بنایا تھا نو، اگر تم اندھے پیدا کیے جاتے تو کیا کسی کی بیوی اس کو آنکھ دے سکتی تھی؟ تو کس نے یہ آنکھیں دی؟ کس نے یہ گورا رنگ دیا؟ کس نے یہ سونے سونے چہرے دیے؟ الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، ارے تو اس ایک کو دکھانے کے لیے روز اپنا منہ چھیل دیتا ہے، اور کبھی ہمارے دکھانے کے لیے رکھ بھی تو لے، کبھی ہمارے محبوب کے دکھانے کے لیے رکھ بھی تو لے۔ حضرت ذرا ہمارا معیار تو دیکھو، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا، اس لیے حضرت نہ کرو اج ساوی نے کھلے راوی ٹوک جنہاں دی نہیں رہنی حضرت لوہیاں بھی جان رہی دی، روز میرے پاس 200 فون آتے ہیں طلاقوں کو، جدی نہیں رہنی لوہیاں بھی نہیں رہنی کوئی بھی، تے حضرت جدی انہیں رکھنی ہے وہ دی رہنی ہے، جو مرضی پیا کر لے۔ اس لیے اپنے اللہ پہ یقین رکھو، اور حضرت اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، یہ مدینے کی لڑیاں ہیں، ان کو لگنے دو حضرت۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے، اج ساوی نے کھلے راوی نے، اے سونیاں لڑیاں اج ساوی نے کھلے راوی نے، اے ٹو کنو کھڑے ٹکنے نے، ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون کر بیٹھے اندے پینڈے مکڑی، چل تو صحیح۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ بڑا کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اور زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی ہے، لیکن کیا ہے حضرت جی جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی، میرے کل تے ہے ہی کک جی، میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا، وہ نہ بھائی خدا کا نہ اس طرح بول، تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی یہ ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی، کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تے بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے، وہ کی ہویا ہے میں نے دیتا ہی کھ نہیں۔ اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی، جی میں نے تے رب نے دیتا ہی کھ نہیں۔ آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا، فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے، اور نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی 20 لے، 40 ہویا دوجی کٹ دینا، نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا، آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں، 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا۔ کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے، تو بہت گھاٹے دا سودا ہے۔ آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے ہے؟ غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے حضرت۔ جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے۔ شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے۔ ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی تیرا اور بدا دیں گے۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو، جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کی طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی، قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی مشقت میں گزاری۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا،
لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی. میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو. اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈالو. شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی. ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت، گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں. فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں، کبھی 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 آیا کرتے ہیں ایسے ایسے شہباز کبھی کبھی. وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے، کو فارسی میں بولے گا، کو پنجابی میں بولے گا، کو اردو میں بولے گا، کو عربی میں بولے گا، لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی. یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی. وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا، میں مشقتیں اٹھا رہا تھا، میں محنتیں کر رہا تھا. اور قیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے نا ٹونڈن والیاں پالیا ٹونڈ جنہاں دی پکی، جنہاں دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے، جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈ ہی کچی سی، پکی ٹونڈ والے نو ضرور مقصود ملیا. تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی. حضور بلے شاہ فرماتے بھی، آپ فرماتے ہیں سیوڑنی میں دیو نہیں ودائی میں ساجن پائے ہوئی ہیں. جنہوں نے محنت کی ان کو دل ربا ملا بھی ہے، ان کو دل ربا ملا. تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا، میں مجاہدے کر رہا تھا. بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی. بابا صاحب فرماتے میری، فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا تو مجھے نہ پیاس لگ گیا. تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی. ان لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی. اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اپنا انداز تھا، وہی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا. جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے. جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے، وہ بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے؟ گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا. اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی یہ تے پائی؟ یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا. اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے پہ، انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی. ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا، یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے. یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے، بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے. آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے، نہیں پانی کوئی، بس صبر کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا، کمزوری ہو گئی، نقاہت غالب آ گئی. تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو ہوں پینا ہی پینا ہے. اور رنگ ہے اس میں، وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی. آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں، بڑا سفر کیا. آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا. آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا. تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے. آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایویں رو پڑتے ہیں. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. آپ فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا
اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لے آیا ہے نہ آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. آپ فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے. آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب حضرت شیطان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن. ہاں ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا. آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے. او جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا. کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے نسبت کی بہاریں. تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤں فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا. او فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھے ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوتا ہے. جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، یہ کیا پتا. اب فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ. یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین خوہ تے آیا پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تے پانی اتے آ گئے. ان پانی اتے سی فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی. آئے آئے تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا. جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے وہ ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا چرخی ہوگی رسی ہوگا ڈول ہوگا، کھینچوں گا پانی نکالوں گا پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا نہ ڈول پہ تھا نہ چرخی پہ تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں حضرت، کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل نہیں آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے، اندر آیا کوئی نہیں، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی ہیں؟ اے میرے اللہ والو آئے نہیں. وہ حضرت آج بھی آ سکتا ہے، کوئی آ گئے ہو تو صحیح نا بندہ. تو یقین والا تو حضرت ہے، آج سارا کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. یقین پیدا کرو. پھر دیکھو حضرت جی ہر جگہ ہی وہ میں سائیں جی کی صاحب کو سنی. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی. ایک پریشانی ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا. تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا. وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا. السلام علیکم جی. ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ او بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جی، کام بھی نہیں چلتا کوئی بھی، میں دوجے شہر چلا.
تو بعد دعا کری میرے فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چلنا ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی ہے راز کی بات بتانی تھی نا وہ آگے سرد کرتا ہے حضور تسی دسیا ہے جتھے جاؤ اودیاں ہی بادشاہیاں نے یہ تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلنا ہے وہ دے رب نو ساڈا سلام آکھی جی اتھے بھی وہی رب نہیں آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے اتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی ہوئے اتھے ہی ہوئے رب ہے تے پھر اتھے کی کرن چلنا ہے ایتھے بہ کے انہوں منا پھر اتھے کی کرن چلنا ہے ایتھے بہ کے انہوں منا وہ چلے انہوں منا لو پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے حضرت تے جی حضرت انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مرضی ٹر جو پینے تک ہی جائے انہوں مناؤ حضرت یہ کرونا ورونا ٹھیک ہے وائرس ہے حضرت لیکن حضرت جی دیکھو نا حضرت جی کیسا فکر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فکرے کی کہ بندہ کیا کرے میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا فکرہ کیا ہے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے وہ سنگیو وہ جڑا لبدا ہی نہیں ہے وہ نہ لڑیے کی یار وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا لڑوں میں حضرت ہاں اس کو بدلو حضرت جی ہاں کیا ہے ڈرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے ہاں حضرت اپنے رب نو منانا ہے یہ وقت توبہ کا وقت ہے یہ وقت اپنے رب کو پکارنے کا وقت ہے ہاں باقی اسی تے بے بس لوگ ہیں کی اختیار جو نظر ہی نہیں آ رہا جو دکھائی نہیں دے رہا حضرت جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت اس سے کیا لڑیں حضرت جی اس سے کیا لڑیں حضرت اس لیے لڑن والی گال چھڑ دیو بھائی لف جاؤ حضرت ڈرن والی گال کرو کوئی میاں اپنے رب کو ڈرن والی گال کرو اپنا محاسبہ کریں حضرت اپنے رب کو راضی کریں پھر انشاءاللہ دیکھو پھر ستہ ہی کہہ رہے ہیں حضرت پھر نہیں انشاءاللہ کمی ہے معافی مانگ کے تو دیکھو یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی ہر آنکھ یہاں محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی بہت بڑے ولی ہوئے وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرما بہت بڑے لوگ ہیں بھائی یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے یہ ایسے مقربین میں سے تھے لیکن کیا تھا اللہ کا کوئی راز ظاہر ہونا تھا آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لوگ سادے تھے پہلے لیکن کیا تھا تھے یقین والے ان اسی پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں حضرت بس نکتہ چینی حضرت بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے سادے تھے لیکن تھے بڑے ماننے والے تھے بڑے یقین والے حضرت وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے مالک کے گھر میں نا رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا تھا وہ غلام تھا وہ نوکر لیکن یقین والا تھا وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے آپ نے فرمایا تو دیکھ ہی تو دیکھ یقین والا تھا اس نے 4 دینار فقیر کو دیے فقیر چلا گیا عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو تو ہی بتا کیا دعا کروں عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں جس کا میں غلام ہوں نا میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی مرد نظر کرے جس ویرے مشکل رہے نہ کہیں ہاں وہ بہت بڑے لوگ ہیں وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما تجھی دعا حضور جڑے 4 دینار دیتے ہیں نا میرے نہیں مالک دے لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتوں دیاں گا دعا فرماؤ اللہ میں نو 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں آپ ہی بھی رکھاں تے مالک نے واپس کر دیں دعا کی تھی اللہ نو 10 گنا عطا کر تیجی دعا عرض کی تھی بڑے خیر خواہ لوگ سن ان اسی خیر خواہ نہیں رہے اسی کسی نو غلط حالت دیکھیے نا غلط راہ چ ویکھیے چنگا ہے لیکن وہ چلیا اے جو آن ڈے ہیں چنگا ہوئے تے یہی کہہ دے یا اللہ نو دے
کر دعا. اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے, وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے, وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے, دعا کریا کرو ایک دوسرے. یا اللہ جے مینوں مسجد آن دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے. یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے مالکا. یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے مالکا. دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے. بڑے خیر خواہ لوگ سن. عرض کی تھی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے, بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے. انہوں کئی بار موڑے ہے, احادیث سنائیاں نے, قرآن سنایا ہے, لیکن نہیں زور باز آندا ہے. تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک. ولیاں دی شان کی کہنی ہے, بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے. دعا تھی. اچھا چوتھی دعا عرض کردہ حضور, چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی, اللہ آپ کی بھی, اللہ میرے مالک کی بھی, وہ جتنی حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دے. دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی, میری بھی, اے دے مالک دی بھی, اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دیا. وہ گھر چلا گیا. اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی, سارے انتظار کر کے جا چکے تھے. اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا, مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا. اس نے آگے سے حضرت منصور بن نمار کا نام لیا. حضور منو ماری ہونا, میں حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی مجلس واعظ سے, بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت. جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا نا تو تھم گیا, غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. اور تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے, جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ. مہمان چلے گئے, میری بھی بے عزتی ہوئی, تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بن نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے, جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا. حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں. اب وہ مالک کہتا ہے کیا دعا کروائی ہے, کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے, میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے, میں آپ کا غلام ہوں. میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات عطا کر دے. مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے, جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے, ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے. تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے. خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے. اچھا تیسری دعا حضور, تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے, بہت اچھے ہیں آپ, بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں, اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے, ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے. جب بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے, نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے, نہ اسے اپنے کا پتہ ہے, نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے. یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے. تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے, اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے. تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی اتجا آج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی؟ تو کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی, اللہ تاڑی بھی, اللہ میرے مالک دی بھی, اور جنہیں مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا. اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ رب کا اختیار ہے. چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے, چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے, یہ اس کا اختیار ہے, یہ میرا اختیار نہیں. تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے, آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہو بندے, وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں. تو نے اسے آزاد بھی کر دیا, تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا, تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں. تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے, اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. جا تیرے غلام کو بھی بخشا, جا تجھے بھی بخشا, جا منصور بن نمار کو بھی بخش دیا, جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا.